بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید تسنیم حیدر شاہ کا آپ کو سلام اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائفر کیس میں جو پراسیکیوٹر آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے بولا جی کہ ہم ایک اور ڈیٹ دیں گے جو عمران خان کے اوپر جو توشہ خانہ کا کیس بنایا ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہڈیالہ جیل ہے ادھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ادھر جی انہوں نے بولا جی کہ باہر جی بمب لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ایجنسیاں یعنی پولیس جو ہے وہ بھاگتی گئی کہ ادھر جناب کیسے اور کس نے بمب لگایا۔ یعنی خان صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ ہم اگر چاہیں تو آپ کو بمب کے ساتھ بھی اڑا سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکی جو ہے نا یہ گیم کھیلی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اتنا ڈرا دیں، کیونکہ جو اپنا ججز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ عدالت میں لائیں، کیونکہ وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ کیس جو ہے وہ ہڈیالہ جیل کے اندر سنا جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بذات خود جو ہے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور وہ اپنا موقف یعنی کھلے عام پیش کرے عوام کے سامنے۔ مگر ججوں کی اس پسندیدگی کو بھی نہیں مانا جا رہا اور خان صاحب کو یعنی انہوں نے بری طرح جو ہے نا اپنا اندر بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا جو عمران خان کے جو اپنا بعد جو اپنا پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے جو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ زرداری آصف علی کیسے بھاگتا ہو گیا اور اس نے فوراً جو اپنا اسی وقت پریس کانفرنس کی اور اس نے نواز شریف کے خلاف بھی اور ایم کیو ایم کے خلاف بھی باتیں کی، اور اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو اپنا اتحاد ہو رہا ہے بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کے ساتھ انہوں نے ملا دیا ہے اور ہمیں سندھ میں زیادہ کمزور کر رہے ہیں۔ ادھر لوگ جو ہیں عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی عمران خان صاحب کو اگر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب ہیں بیسیکلی، اور یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو لوگوں کے سامنے بھی لایا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ جب عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر جو آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی تعریفیں اور خان صاحب کا جو ویلکم کیا جاتا ہے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تو گالیاں پڑتی ہیں اور عمران خان صاحب کو سیلوٹ پیش کیے جاتے ہیں، جو ابھی بھی خان صاحب کو ساری قوم جو ہے اور اوورسیز کمیونٹی سیلوٹ پیش کرتی ہے۔ اس کو بھی روکنے کی پوری اپنا جو ہے وہ اپنا ساری طاقتیں مل کر مقابلہ کر رہی ہیں، جس میں بری طرح یہ فیل ہو رہے ہیں۔ اور اس لیے اب جو اپنا قاضی فائزی صاحب نے بھی جو لیٹر جیل میں لکھا ہے وہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یعنی اگر وہ کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو لایا جائے، کیونکہ ہڈیالہ جیل کے اندر اس طرح جعلی کیسوں میں بند کر کے ان کے اوپر کیس چلائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی یعنی کام ٹھیک نہیں ہے جو قوم کی آواز ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اپنا آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے فالو کرنا ہے، عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بلے کے اوپر جو آپ نے ووٹ لگانا ہے نا وہ ووٹ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں جو اپنا ہماری اسٹیبلشمنٹ آرمی پاک آرمی کے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ 14 پہلے ہماری شہادت ہوئی، اس کے بعد حسن سردار جو ہمارے کرنل لیفٹیننٹ سے ان کی شہادت ہوئی، ان کے ساتھ 3 آدمی اور شہید ہوئے۔ یہ بڑا سوچنے والا المیہ ہے، کیونکہ ہماری پاک آرمی کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو اوورسیز کمیونٹی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی، اسپیشلی ہم ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنا جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کیونکہ وہ ہمارے لیے قوم کے لیے اوورسیز کمیونٹی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ پاک آرمی کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ جو اپنا شہادتیں ہوتی ہیں ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے انصاف کا ترازو انشاءاللہ بول بالا ہوگا، عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا، اور میں پورا امید ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب کے اوپر جو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بھرپور اپنا جو ہے حصہ لیں گے الیکشن میں، اور اوورسیز کمیونٹی 1 ماہ پہلے جانے کی پوری تیاریاں بھی کر رہی ہے، وہ جا کر خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان کو بڑی جیت دے کر انشاءاللہ واپس اسمبلیوں میں بٹھائیں گے، تاکہ وہ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنی اوورسیز کمیونٹی، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن، جیسے کہ جو بائیڈن کو آپ کو پتا ہے اس کو تو امریکہ میں بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ادھر ہے تو ہے کیا، اور
ٹرمپ کا دیکھیں کہ آج جو اس نے کل اپنا ایک جگہ یہ اجتماع تھا ادھر اس نے سپیچ کی تھی، ادھر بھی اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے کھلاڑی اور پاکستانی قوم کے عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور یہ ایک قائد ہیں اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، ان کو ریلیز کرنا چاہیے، فیئر اینڈ فری صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، یہ بھی ٹرمپ نے بولا اور وہ بہت اچھی بات اس نے کی، اور اس نے بولا کہ میری پسندیدہ شخصیت ہے عمران خان صاحب، اور جو بائیڈن ہے آپ دیکھیں بائیڈن کو لوگ امریکہ میں بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ اگر عمران خان صاحب کو نہیں پسند کرتا تو اس میں خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، خان صاحب نے تو اس کو کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ پاکستان میں نہ آؤ، انہوں نے تو ہمیشہ سب کو ویلکم کیا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری مسلمہ آپ دیکھیں جتنے بھی عرب کنٹری ہیں یہ سارے بس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں اور اس کمیونٹی میں اپنا فلسطینیوں کے بچوں کے ماؤں کے بہنوں بیٹوں کے ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک فلسطین کو آزادی نہیں مل جاتی۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کو، تسنیم حیدر کا سلام، پاکستان زندہ باد۔